السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں آپ کو بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب کے بارے میں بتاؤں گا۔ بنگا بندھو یا شیخ مجیب الرحمن آخر کون تھا جس نے متحدہ پاکستان کو 2 کیا؟ وہ مشرقی پاکستان کے بنگالی رہنما اور بنگلہ دیش کے بانی تھے۔ شیخ مجیب الرحمن 17 مارچ 1920 کو ضلع فرید پور میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں اسلامیہ کالج سے تاریخ اور علم سیاست میں BA کیا۔ طالب علمی کے زمانے سے انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ 1943 سے 1947 تک وہ کل ہند مسلم لیگ کے کونسل کے رکن رہے۔ 1945 تا 1946 وہ اسلامیہ کالج کے طلباء کی یونین کے جنرل سیکرٹری رہے تھے۔ 1946 میں بنگال اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1947 میں پاکستان بننے کے فوراً بعد مسلم لیگ سے مستعفی ہو کر پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ لیگ قائم کر کے اردو کی مخالفت کرنا شروع کر دی، جو اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ شیخ مجیب شروع ہی سے مسلم قومیت کے بجائے بنگالی قومیت کے علم بردار تھے، اور انہوں نے مسلم لیگ کے بہت سے دوسرے رہنماؤں کی طرح مسلم لیگ کا ساتھ محض اس لیے دیا تھا کہ وہ اس زمانے میں مقبول ترین تحریک تھی اور اس میں شامل ہو کر اقتدار حاصل کیا جا سکتا تھا۔ 1952 میں جب حسین شہید سروردی نے عوامی لیگ قائم کی تو مجیب الرحمن نے اس کی تشکیل میں حصہ لیا۔ 1953 میں وہ عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور مارچ 1954 کے انتخابات میں وہ جگتو فرنٹ کے امیدوار کی حیثیت سے مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1956 میں آئین کی تیاری میں انہوں نے حصہ لیا، لیکن اس آئین میں صوبائی خود مختاری کی جو حدود مقرر کی گئی تھی مجیب الرحمن اس سے متفق نہیں تھے۔ 1952 میں انہوں نے عالمی امن کانفرنس پیکنگ میں اور 1956 میں عالمی امن کانفرنس اسٹاک ہوم میں شرکت کی۔ اسی سال کے آخر میں وہ پارلیمانی وفد کے سربراہ کی حیثیت سے چین بھی گئے تھے۔ فروری 1966 میں انہوں نے پہلی مرتبہ نیشنل کانفرنس لاہور کے اجلاس میں 6 نکات پیش کیے۔ مجیب کے مشہور زمانہ 6 نکات جن کی بنیاد پر اس نے الیکشن لڑا تھا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ 6 نکات کیا تھے۔ نمبر 1، قرارداد لاہور کے مطابق آئین کو حقیقی معنوں میں ایک فیڈریشن کے ضمانت دیتے ہوئے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب مقننہ کی بالادستی اور پارلیمانی طرز حکومت پر مبنی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وفاقی حکومت صرف 2 محکمے یعنی دفاع اور امور خارجہ اپنے پاس رکھے گی، اور جبکہ دیگر محکمے وفاق کی تشکیل کرنے والے وحدتوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، ملک کے دونوں بازوؤں میں 2 علیحدہ مگر باہمی طور پر تبدیل ہو جانے والی کرنسی متعارف کرائی جائے، یا پورے ملک کے لیے ایک ہی کرنسی رائج کی جائے، تاہم اس کے لیے مؤثر آئینی دفعات کی تشکیل ضروری ہے تاکہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کو رقومات کی ترسیل روکی جا سکے۔ مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ بینکنگ ریزرو قائم کیے جائیں اور الگ مالیاتی پالیسی اختیار کی جائے۔ نمبر 4، محاصل اور ٹیکسوں کی وصولی کے اختیارات کو وفاق کی وحدتوں کے پاس رکھا جائے۔ مرکز کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے تاکہ عام فیڈریشن وفاقی وحدتوں کے ٹیکسوں میں حصہ دار ہوگی تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ ایسے وفاقی فنڈ پورے ملک سے جمع ہونے والے ٹیکسوں کے طے شدہ فیصد تناسب پر مشتمل ہوں گے۔ نمبر 5، دونوں بازو میں زرعہ مبادلہ کی آمدنی کے لیے 2 علیحدہ اکاؤنٹس ہونے چاہیے، اور مشرقی پاکستان کی آمدنی کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی آمدنی کو مغربی پاکستان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ مرکز کے زرعہ مبادلے کی ضروریات دونوں بازوؤں کو مساوی طور پر یا کسی طے شدہ تناسب کے مطابق پورا کرنا ہوگی۔ ملکی مصنوعات کے دونوں بازوؤں کے درمیان میں آزادانہ نقل و حمل پر کوئی ڈیوٹی عائد نہیں کی جائے گی۔ آئین کی روح سے وفاقی وحدتوں کو یہ اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ غیر ممالک میں تجارتی مشن کے قیام کے ساتھ تجارتی معاہدے نیز تجارتی تعلقات بھی قائم کر سکیں۔ نمبر 6،
مشرقی پاکستان کے لیے ملیشیا یا ملٹری فورس کا قیام کیا جائے۔ مجیب نے ٹرین کے ذریعے مغربی پاکستان کے شہروں کا دورہ کیا۔ مغربی پاکستانی ہجوم نے شیخ صاحب زندہ باد کے نعروں سے ان کا کامیاب استقبال۔ کوئٹہ بلوچستان میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے مغربی پاکستانی ہجوم سے اردو کے بھاری بنگالی لہجے میں بات کی۔ مجیب الرحمان اپنی انتہا پسندانہ سرگرمی کی وجہ سے کئی مرتبہ گرفتار کیے گئے۔ 1949 میں ان کو ڈھاکہ یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا اور وہ 3 سال جیل میں رہے۔ اس کے بعد 1958 اور 1959 میں ایوب خان کے دور اقتدار میں رہے، پھر اگرتلہ سازش کے الزام میں مئی 1966 میں گرفتار ہوئے، لیکن فروری 1969 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے بعض سیاسی رہنماؤں، جن میں ذوالفقار علی بھٹو پیش تھے، کے دباؤ ڈالنے پر ان کو رہا کر دیا گیا اور مقدمہ واپس لیا گیا۔ دسمبر 1970 میں جب پاکستان کے عام انتخابات ہوئے تو شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے بے مثال کامیابی حاصل کر کے مشرقی پاکستان کی نمائندگی کا آئینی حق حاصل کر لیا اور پاکستان کا نیا آئین 6 نکات کی بنیاد پر بنانے کا اعلان کیا۔ جب صدر یحییٰ نے دستور ساز اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا تو مارچ 1971 میں مجیب الرحمان نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، جس کی وجہ سے 25 مارچ 1971 کو فوج نے ان کو گرفتار کر لیا اور مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع کر دی اور اس آپریشن کا نام دیا گیا سرچ لائٹ۔ دسمبر 1971 میں جب یہ کارروائی ناکام ہوئی اور ڈھاکہ میں پاکستانی فوجیوں نے مجیب الرحمان کی حمایت میں لڑنے والی بھارتی فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو 8 جنوری 1972 کو شیخ مجیب کو رہا کر دیا گیا اور وہ لندن اور دلی کے راستے 10 جنوری کو ڈھاکہ پہنچے اور 12 جنوری کو انہیں بنگلہ دیش کا وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ کیونکہ عوامی لیگ سوشلزم اور سیکولرزم کے حامی تھی، اس لیے بنگلہ دیش کی حکومت نے انہیں بنیاد پر اصلاحات کام کرنا شروع کر دیا۔ پٹ سن، کپڑا سازی اور جہاز سازی کی صنعتوں کی قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ نیا آئین سال بھر کے اندر تیار کر لیا گیا، جس کے تحت بنگلہ دیش کو ایک سوشلسٹ اور سیکولر جمہوریہ قرار دیا گیا۔ نئے آئین کے تحت مارچ 1973 کے انتخابات میں عوامی لیگ نے 300 میں سے 292 نشستوں پر قبضہ کر لیا۔ شیخ مجیب نے ان تمام جماعتوں، بالخصوص جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کو، جنہوں نے متحدہ پاکستان کے لیے کام کیا تھا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ان پر پابندی لگا دی۔ مجیب الرحمان نے ہندوستان سے خصوصی تعلقات قائم کیے کیونکہ بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہندوستان کا تھا۔ چنانچہ 1973 میں ہندوستان سے دوستی کا معاہدہ کیا گیا۔ ہندوستان نے اپنی امداد کی بھاری قیمت وصول کی۔ ہندوستانی فوجیوں نے بنگلہ دیش خالی کرنے سے پہلے بے شمار کارخانوں کی مشینیں ہندوستان منتقل کر دی تھی۔ خصوصی مہارات کی وجہ سے تجارتی معاملات میں ہندوستان کو برتری حاصل ہو گئی اور بنگلہ دیش کی معیشت ہندوستان کی محتاج ہو گئی۔ سازگار فضا دیکھ کر مغربی بنگال کے ہندوؤں نے بھی مشرقی پاکستان واپس آنا شروع کر دیا۔ 1974 میں ملک میں زبردست قحط پڑا۔ ان تمام اسباب نے بنگلہ دیش میں ایک بار پھر بے چینی کی لہر دوڑا دی اور عوامی لیگ اور مجیب الرحمان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ مجیب الرحمان نے اس بے چینی کو سختی سے دبانا چاہا۔ دسمبر 1974 میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا اور آئینی حقوق معطل کر دیے گئے۔ آئین میں بھی کئی ترامیم کی گئی۔ ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا گیا اور جنوری 1975 کو شیخ مجیب صدر اور منصور علی خان وزیر اعظم بنے۔ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے افراد کو 15 اگست 1974 کے اوائل میں فوجی افسران کے ایک گروپ نے قتل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ملک کا ریاستی ڈھانچہ منہدم ہو گیا۔ قاتل مختلف طریقوں سے مقدمات چلانے سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے خلاف مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں 100 سے زیادہ افراد مارے گئے۔
23 जून 1996 को शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की क़यादत में बांग्लादेश अवामी लीग की हुकूमत के क़याम के बाद शेख मुजीब और इनके ख़ानदान के अफराद के कत्ल के खिलाफ 2 अक्टूबर 1996 को धान मंडी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे की समाअत 1 मार्च 1997 को ढाका की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत में शुरू हुई। 30 अप्रैल 2001 को 12 मुल्जिमान की सजाए मौत की तौसीक की गई। इनमें से 6 को फांसी दे दी गई और बकाया जो मुल्क से फरार थे वो मुल्क में नहीं आ सके। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। मज़ीद तारीखी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। शुक्रिया।